بھائی اعتراض کرنے والوں کو پہلے تھوڑی بہت معلومات بھی ہونی چاہیے. چلو ہم نے فرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، اور ہم نے آگے لگا دیا علی ولی اللہ. جو یہ فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں کچھ اضافی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ تو حضور کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو بعد میں عمر بن خطاب نے ڈلوائے تھے. اس پر اعتراض نہیں ہے آپ کو، کیونکہ صلاۃ ہے نا، صلاۃ سے کسی کو بغض نہیں ہے. بغض تو لوگوں کو علی سے ہے. یہی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، صرف یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس میں تغیر نہیں آیا کبھی. اچھا پورے قرآن میں اس فارمیٹ میں یہ کلمہ کہیں ہے اگر لکھا ہے تو دکھا دو. پورے قرآن میں کس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کہیں اکٹھا ملا ہوا لکھا ہے تو دکھاؤ، لے کے آؤ آیت کوئی. کہیں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. ہر امت کا کلمہ جدا ہو گیا نا اب اس حساب سے. ادھر حدیث میں لکھا ہے کلمہ پڑھے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو کلمہ ساری امتوں کا ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، تبھی تو شرط رکھا گیا. ساری امتوں کا ایک ہی کلمہ ہے نا. وہ دوسرا حصہ تو ان کے نبی کی وجہ سے ان کے دین میں ہے، لیکن کلمہ تو سب کا ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ. آدم صفی اللہ کے لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم آئے لا الہ الا اللہ، موسیٰ آئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ آئے لا الہ الا اللہ، حضور پاک آئے لا الہ الا اللہ. باقی جو دوسرا پارٹ ہے وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی نبوت کا اقرار ہے. اس میں تو تغیر ہے. کلمے جو اصل کلمہ ہے اس میں تغیر نہیں، کبھی چینج نہیں آیا اس میں. بھائی اعتراض کرنے والوں کو پہلے تھوڑی بہت معلومات بھی ہونی چاہیے. چلو ہم نے فرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے، اور ہم نے آگے لگا دیا علی ولی اللہ. اذان میں جو یہ فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں کچھ اضافی الفاظ ادا کیے جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ تو حضور کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو بعد میں عمر بن خطاب نے ڈلوائے تھے. اس پر اعتراض نہیں ہے آپ کو، کیونکہ صلاۃ ہے نا، صلاۃ سے کسی کو بغض نہیں ہے. بغض تو لوگوں کو علی سے ہے. یہ بھی تو بدعت ہے نا. وہ بھائی جو بندہ سو رہا ہے اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. ابے بھوتنی کے وہ سو رہا ہے. آپ بولتے رہو کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وہ تو سو رہا ہے. وہ جاگے گا تو پھر ہوگی نا بات. وہ تو سو رہا ہے. بتائیے یہ عمر بن خطاب نے جو اضافہ کرایا اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو؟ اذان تبدیل کر دی انہوں نے. محمد رسول اللہ نے کبھی اکٹھے ہو کر تراویح نہیں پڑھائی. انہوں نے تراویح اس طرح فرض کر دی امت کے اوپر کہ جیسے بھائی محمد رسول اللہ کی سنت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھائی نہیں کبھی. آپ نے کبھی 8 پڑھی رکعت، کبھی 12 پڑھی، کبھی 20 پڑھی، اور ایک آدھ دفعہ جو ہے صحابہ کو ساتھ ملا کر کے پڑھا دی. اس کے بعد گھر جا کے پڑھا کرو. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر جا کے پڑھو. مستقل تو حضور نے تراویح پڑھائی نہیں. عمر بن خطاب جب خلیفہ، انہوں نے سب مسجدوں میں تراویح ہوگی ہر سال. یہ ان کا حکم ہے، محمد رسول اللہ نے نہیں کیا. محمد رسول اللہ نے اور اللہ نے تو نہیں کہا کہ قرآن کو جمع کرو. یہ قرآن اب تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کو جمع کرنے کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ رسول نے دیا. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی نا. قرآن کا اس طرح پرنٹ ہو کر تیرے ہاتھوں میں آنا بدعت ہے. چھوڑ دے اس کو. نہیں دیا تھا اللہ کے رسول نے اس کا حکم. اور جنہوں نے اس کو کلیکٹ کر کے کتابی صورت دی شاید وہ خود قرآن پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے یہ کلام اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پھر خوف کیوں لاحق ہوا کہ یہ قرآن ضائع ہو جائے گا؟ پھر خوف کیوں آیا؟ یہ لکھا سورۃ الحجر میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر آپ کو کس بات کا خوف تھا کہ بھئی یہ جنگ بدر میں پتہ نہیں کون سی جنگ میں اتنے بندے شہید ہو گئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، اب اگر یہ بھی 2-4 بچے ہیں یہ بھی شہید ہو گئے تو لو جی چھٹی ہو جائے گی، قرآن ضائع.
اس کا مطلب ہے جو اللہ نے کہا کہ ہم حفاظت کریں گے اس پر ایمان نہیں تھا. کس کس کا نہیں تھا؟ عمر بن خطاب کا ایمان نہیں ہوگا, کیونکہ اسی نے کہا تھا بھائی ضائع ہو جائے گا, جمع کراؤ. تو قرآن مجید کی تو بات کو فراموش کر دیا انہوں نے. آپ ڈنکے بجاتے رہو ان کے. خوب. یہ جو قرآن جس صورت میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہے بدعت ہے یہ, کیونکہ نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. پھر آپ نے کیوں کیا یہ؟ نہیں, حفاظت کرنے کا, حفاظت کا ذمہ تو لیا تھا اللہ نے. یہاں سے تو آپ کا ایمان اللہ پر بھی ثابت نہیں ہوتا. اللہ جب کہہ رہا ہے میں حفاظت کروں گا, اس کے باوجود آپ فکر مند ہے کہ ضائع ہو جائے گا. پھر آپ نے ایک نئی کہانی شروع کر دی کہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ. بدعت حسنہ ہے اچھی والی بدعت. لے, شیطان کا بھی اچھا ہوتا ہے, یہ اچھا شیطان ہے یہ برا شیطان ہے. لوگوں نے کہا تھا ایک گڈ طالبان ہے ایک بیڈ طالبان. ابے بدعت سیئہ بدعت حسنہ یہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو مرضی کر لو, مولویوں والا کام کیا تم نے. جس سے دین میں فائدہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے. اللہ اکبر. تو ہم سب دین کا فائدہ چاہتے ہیں, اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ بدعت سیئہ جس سے دین کو نقصان ہو. ابے یہ تو وہ قوم ہے کہ آج تک ان بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آیا لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینا جائز ہے ناجائز. حالانکہ وہیں پر اس کا حل ہے. پوچھو کہاں؟ مٹکے میں اذان کیوں دیتے تھے؟ مٹکے میں اذان کیوں دیتے تھے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تاکہ آواز زیادہ پھیلے نہ. آواز کو سکیڑنے کے لیے مٹکے میں اذان دینا جائز تھی. آواز کو پھیلانا کب سے بدعت ہوگا؟ سکیڑنا غلط نہیں ہے تو پھیلانا غلط کیسے ہے؟ سکیڑنا غلط نہیں ہے بھائی, مٹکے میں اذان کیوں دے رہے ہیں؟ اب یوں کر کے بولے مفلڈ وائس آئے گی, آ رہی ہے, یہ جائز ہے. اور تیز بولنا ہاں بھائی ادھر آ جاؤ, اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے. وہ جو مفلڈ وائس تھی اس سے تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مٹکے میں اذان دینے سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. ان کمبختوں کے کبھی سمجھ میں آیا لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینا جائز نہ جائز؟ ابے تو مٹکے میں کیوں دیتے تھے تم؟ سکیڑنے کے لیے نا, آواز کو زیادہ لوگوں تک نہ جائے. تو جب سکیڑنا جائز ہے تو پھیلانا ناجائز کیسے ہوگا؟ جہالت ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے نا. یہ کلمہ چینج کر دیا. کلمہ کہاں کلمہ؟ کلمہ تو امام مہدی آگے چینج کریں گے. کلمہ چینج تب ہوگا جب الہ چینج ہو جائے. نبی تو چینج ہوتے رہتے ہیں, 1,24,000 آئے ہیں, ہے نا بھائی؟ نبی تو 1,24,000 آئے ہیں, انہوں نے تو چینج ہونا ہی ہے. جو نبی آئے گا اپنا کلمہ لے, اپنا نام لگائے گا. کلمہ تب چینج ہوگا جب الہ چینج ہو جائے. کس کس کو سمجھائیں گے؟ ادھر وہ بریلوی ہے, اذان سے پہلے درود, اذان کے بعد درود. وہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے اذان میں اضافہ کر دیا. ابھی بھائی ان کو بھی آدھے گھنٹے پہلے پڑھ لو. نہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اس کے فوراً بعد اذان. یہ ان کے چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر گفتگو کرنا بھی ایمان کے لیے نقصان دہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے جو ہے نا اپنے انانیت کے بت کھڑے کر رکھے ہیں. کہ نہیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو ہمارا جو ہے نشان ہے, ہم سنیوں کا, ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں. وہ سارے دن جو ہے نا گانٹ اوندھی کر کے سوتے رہتے, اس وقت تمہیں عشق مصطفیٰ یاد نہیں آتا. صرف اذان کے وقت ہی پڑھنی ہے درود, دکھاوا کرنے کے لیے. اب بعد میں پڑھ لو, پہلے پڑھ لو. ضد ہے نا بھائی. شیعہ مولا علی کا کہہ رہے ہیں ہم اپنی ٹانگ اور اونچی رکھتے ہیں, ہم حضور پاک کا نام لگائیں گے. وہ پہلے ہی لگا ہوا ہے اذان میں, اشہد ان محمدن عبدہ, لگا ہوا ہے نا, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد. اب اس دور میں مولا علی کی ولایت کا اذان میں ذکر جو ہے اگر نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع میں ہی اذان ایجاد ہو گئی تھی. ابھی مولا علی کی ولایت کا ذکر نہیں ہوا تھا جو وہ اذان کا حصہ بنتا. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. اگر سب کچھ ہونے کے بعد پھر اذان بنائی جاتی تو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ڈال دیتے اشہد ان علی ولی اللہ, لیکن یہ اذان تو بالکل شروع میں ہی آ گئی تھی. لیکن بھائی بات پتہ ہے کیا ہے ندیم, جس کے دل میں ہے نا بغض مولا علی کے لیے اس کو پریشانیاں ہیں. ورنہ ابھی میں نے بتایا, آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں,
اذان کے اندر جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے اندر یہ لفظ کا جو اضافہ ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ حضور پاک کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عمر بن خطاب نے اپنے زمانہ خلافت میں یہ اضافہ کروایا تھا۔ ان کو یہ لگا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں تو بھائی پاس بلا کر کے بتا دو بھائی نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے، روزانہ انجیکشن لگائیں گے ان کے، روزانہ اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم بولتے رہو، وہ تو سو رہا ہے، جو سو رہا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے آپ اذان میں کیا بول رہے ہیں۔ نازو چھوٹی سی تھی تو اس کو جو ہے میں 2-2.5 سال کی تھی، تو اس کو جو ہے دبئی لے گئے، حاجی صاحب کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب وہ صبح کی فجر کی اذان ان کی مسجد برابر میں ہی سامنے تھی، وہ یہ ڈر گئی اور اس کو پوچھا ہمیں کیا ہوا؟ کہتے وہ بہو بلا آ گیا۔ اس وقت سے بیچاری اذان سے ڈری ہوئی ہے، دودھ کا جلا چھاپ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے نا۔